شہر سیالوی بہت بڑی غلط فہمی میں تھے. مرکز سے بھی پوچھا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ کمینہ جھوٹ بولتا ہے, اس کا تحریک لبیک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. شہر سیالوی صاحب ابھی تو شروعات ہے, آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. شہر سیالوی نے جو تحریک لبیک کے اوپر الزام لگائے تھے, اس کے اوپر بہتان لگایا, اس کے ساتھ منافقت کی, اس کو استعمال کیا اپنے مقصد کے لیے, پھر اس نے اپنا اصلی چہرہ دکھانا شروع کر دیا. تو جو شہر سیالوی کے قریبی دوست تھے وہ بھی منظر عام پہ آ گئے. انہوں نے بھی شہر سیالوی کا جو اصل چہرہ ہے, اس کا جو اصل مقصد ہے, عوام کے سامنے کھول کے رکھ دیا. شہر سیالوی بہت بڑی غلط فہمی میں تھے کہ میرے ساتھ جو آدمی ہیں جو میرے سے محبت کرتے ہیں تو وہ شاید میری وجہ سے کرتے ہیں, لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جو لوگ آپ کو پسند کر رہے ہیں وہ صرف تحریک لبیک کی وجہ سے پسند کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کہتے تھے کہ تحریک لبیک کا جو منشور ہے, اس کا جو نظریہ ہے, میں ان کے ساتھ ہوں. آپ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں پڑے رہتے تھے, تو اس وجہ سے لوگ انہیں آپ سے محبت کرنا شروع کر دی. لیکن جب سے آپ نے اصلی چہرہ دکھایا, تحریک لبیک کے اوپر بہتان لگائے, ان کے اوپر الزام تراشی کی, تو وہ تو ظاہر ہے حقیقی معنوں میں تحریک لبیک کے کارکن تھے, وہ تو سچے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے, وہ تو علامہ خادم حسین رضوی کے دیوانے تھے. تو انہوں نے تو سامنے آنا تھا, انہوں نے تو آپ کی شخصیت سے ان کو کیا تعلق ہے. تو ناظرین, ایک نوجوان ہے حافظ آباد کا, حسن اس کا نام ہے, جو تحریک لبیک کا کارکن ہے, وہ بہت محبت کرتا ہے تحریک لبیک سے, وہ شہر سیالوی کے بھی کلوز تھا. تو جب شہر سیالوی نے اپنی پریس کانفرنس میں جب پارٹی کا اعلان کیا تو تحریک لبیک کے اوپر بہتان اس نے شروع کیے, تو اس نے اس کو کال کی کہ شہر سیالوی آپ کیا کہہ رہے ہیں, ہم تو آپ کو سے محبت کرتے تھے, آپ سے چاہتے تھے کہ آپ تحریک لبیک کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں, تو آپ نے تو ان کے اوپر الزام تراشی شروع کر دی. تو آگے سے شہر سیالوی بہت زبردست جواب دیتا ہے. وہ جو ٹیلی فونی ریکارڈنگ ہے حسن نوجوان کی, جو تحریک لبیک کا کارکن ہے, وہ سنو کہ شہر سیالوی نے اس کو کیا کہا ہے. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ وہ جو حسن ہے حافظ آباد کا, اس کو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ مجھے کال کر کے کہتا تھا کہ حسن بھائی آپ نے ایک بس بھیجنی ہے میرے جلسے میں, اور کرایہ بھی جیب سے دینا ہے. لیکن بعد میں جب اس نے اس کو فون کیا تو اس نے تحریک لبیک کو دھوکہ دینے کے لیے, شہر سیالوی نے حسن کو پھر دھوکہ دینے کے لیے ٹیلی فون میں کیا باتیں کی حسن سے, وہ باتیں سنو پھر بعد میں بات کریں. جب آپ نے جلسہ کرنا ہوتا تھا تو کال کر کے بولا کرتے تھے حسن بھائی ایک بات ضرور بھیجنی ہے آپ نے میرے جلسے میں حافظ آباد سے, کرایہ بھی آپ نے خود دینا ہے. پتہ ہے, یاد ہے نا, میرے پاس وہ تمام ڈیٹا, تمام ریکارڈنگ پڑی. آپ اس کی ذرا ریکارڈنگ سنیں, اس کے بعد میں بات کرتا ہوں. سماعت فرمائے ریکارڈنگ. السلام علیکم حسن بھائی. سنیں ذرا. جی شہید بھائی کیا کیسے آپ, خیریت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. ماشاءاللہ. کیا نہیں کرتی ہے آپ کو پتہ ہے, وہ مجھے بالکل اندازہ ہے اس ساری چیزوں کا. میں رابطے میں بھی ہوں ساتھ سے, لیکن ابھی تھوڑا سا ویٹ کر لیں, کچھ دنوں تک ہماری ملاقات سامنے آ جائے. دعا کرنی ہے, یہ جان بوجھ کے کیا جاتا ہے. ہم اپنی پوری قوت کے ساتھ آئیں گے, ٹی ایم کی اپنی قوت کے ساتھ آئے گی, جب وہ متحدہ ہو جائیں گے نا ان مہینوں میں. کیا کہہ رہا ہے کہ جب اس نے اس کو کال کی تو وہ کہتا ہے کہ ہم اور تحریک لبیک والے ایک ہیں, ہم نے آگے جا کے ایک ہوئے جانا ہے. ان لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے, تاکہ ہم ایک الگ الگ اپنا مقام بنا لیں, پھر ہمارا مقصد ایک ہے, ہماری منزل ایک ہے, ہم ایک ہو جانا ہے. تو یہ شہر سیالوی جھوٹ بول رہا ہے, یہ منافقت سے کام لے رہا ہے. یہ ایسا کر کیوں رہا ہے کہ اس نے جب اپنی پارٹی کا اعلان کیا, اس نے مشکل نہیں کتنی بھی پارٹی بنائے, ہر آدمی کو پارٹی بنانے کا حق ہے, ایک نہیں 50 پارٹی بنائے. لیکن اس نے جب تحریک لبیک کے اوپر الزام تراشی شروع کی, اس کے اوپر بہتان لگایا, ان کی قربانیاں جو تحریک لبیک کی ختم نبوت اور ناموس کے لیے ہیں, جو دنیا کے مسلمان ان کو یعنی کہ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ یار انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے, لیکن اس انسان نے اس کے اوپر بھی الزام تراشی کی. حالانکہ یہی جو شہر سیالوی تھا, یہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے قدموں میں پڑا رہتا تھا. تو اسی بیان کی وجہ سے اس کے شہر سیالوی کے تحریک لبیک کے اختلافات کھل کے سامنے آ گئے. جو تحریک لبیک کے کارکن ہیں انہوں نے آڑے ہاتھوں لے لیا شہر سیالوی کو, اور لینا بھی چاہیے کہ بھائی آپ جو بھی کچھ کرتے ہیں, لیکن آپ کو یہ بھی اچھی طرح معلوم ہوگا, آپ نے وہ ویڈیو کلپ دیکھا ہوگا کہ جب شہر سیالوی کے اوپر سوال کیا گیا فرانس کے حوالے سے کہ بھئی فرانسیسی سفیر کے حوالے سے تحریک لبیک, تو اس نے اگر ایک نارملی جواب دیا ہوتا, آرام سے جواب دیا ہوتا, تو شاید لوگ یہ سمجھتے کہ یار اس نے ایک روایتی دیا ہے, اس نے ایک آرام سے جواب دیا ہے, اس کا تحریک لبیک کو کے خلاف کوئی خلاف نے بڑا اگریسو ہو کے اس نے جواب دیا تھا, بڑا غصے اور بڑے جذباتی انداز میں اس نے کہا تھا کہ ہم اپنے بندے برباد ہیں, انہوں نے تو بندوں کو بربادا ہے. تو یہ پولیس والوں کی وکالت کر رہا تھا,
کرنی چاہیے پولیس والوں کی وکالت. جو عاشقان رسولوں کو گولیاں لگیں، جن کم از کم 10-12 شہید ہوئے، کتنے سینکڑوں کے حساب سے زخمی ہوئے، اس کا نام اس نے شہیر سیالوی نے نہیں لیا، اور اس کو وہ پولیس والے یاد آ گئے اور اس کو یعنی کہ کارکن یاد آ گئے. تو اس بدبخت کو اتنا معلوم نہیں ہے کہ بھئی جب وہ میڈیا والا سوال کر رہا ہے کہ بھئی جو انہوں نے دھرنا دیا تھا تحریک لبیک نے، تو اس ٹائم آپ کہاں تھے؟ آپ تو گرم کمروں میں تھے، وہ تو ٹھنڈی ہواؤں میں بعد دھرنا دے رہے تھے. تو اس شہیر سیالوی نے بجائے جواب دینے کے تو اس نے کیا کہا ہے کہ انہوں نے حاصل کیا کر لیا؟ کیا فرانسیسی کا سفیر نکل گیا؟ یا ان لوگوں نے فرانسیسی سفیر کو باہر نکال لیا؟ یا حکومت نے مطالبہ مان لیا؟ یا وہ فرانسیسی سفیر کو نکال کے باہر آئے؟ یہ جواب دیا شہیر سیالوی نے. تو اس بدبخت کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کسی بھی مقصد کے لیے اگر کوئی آدمی باہر نکلتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مقصد حاصل ہو جائے. اگر اس کی یہ دلیل مان لی جائے تو یہ کن کے اوپر الزام لگا رہا ہے؟ اس کا جو الزام ہے تو وہ نعوذ باللہ کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ بدر میں گئے تھے، جنگ احد میں گئے تھے، تو جنگ احد کا جو رزلٹ تھا وہ تو صحابہ کرام کے مطابق نہیں آیا تھا، سب لوگوں کو معلوم ہے. تو نعوذ باللہ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو شہید کرانے کے لیے گئے تھے؟ کیا حاصل کر کے لے کے آئے؟ تو اس کا یہ جواب، اس کی اصلیت، اس کا جو اصل چہرہ ہے نا، وہ عوام کے سامنے لاتا ہے. ہر آدمی داڑھی رکھنے والا آدمی مولوی نہیں ہوتا ہے، اچھی باتیں کرنے والے آدمی اچھے نہیں ہوتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تھا کہ آخری دور میں وہ لوگ آئیں گے کہ جو بہت اچھی باتیں کریں گے لیکن ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے، لیکن اس نے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنا نظریہ پیش کرو، اپنا منشور پیش کرو. جن لوگوں کو آپ کا منشور پسند آئے گا، آپ کا نظریہ پسند آئے گا، وہ آپ کے ساتھ جائیں گے. لیکن آپ نے تحریک لبیک جیسی جماعت کے اوپر الزام تراشی کر کے ان کی قربانیوں کو آپ نے اس کے اوپر انگلی اٹھائی، تو اس کا جواب تو شہیر سیالوی کو دینا پڑے گا. اور میں نے فرسٹ ولاگ میں بھی یہ کہا تھا کہ شہیر سیالوی آگے جانے والا نہیں ہے. جن کی قبلہ ہی درست نہ ہو، جن کی یعنی کہ انہوں نے بنیادی پارٹی کی جو رکھی ہے تو انہوں نے منافقت، دھوکے اور بہتان سے رکھی ہے، تو پھر یہ آگے کیسے جا سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب نے جب آسیہ ملونہ کو رہا کیا تھا تو اس ٹائم میں نے ایک دعا مانگی تھی رب پروردگار سے، کیونکہ اس ٹائم میں عمران خان صاحب کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا تھا. تو آسیہ ملونہ جب رہا ہو گئی تو میں یقین مانے کہ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا. اسی ٹائم میں نے تحریک انصاف کو چھوڑ دیا. تو یقین مانے ناظرین کہ اس ٹائم میں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس انسان کو کامیاب نہ کرنا. اس نے جو غلطی کی ہے اس کی غلطی کی کوئی معافی نہیں ہے، اس نے جو جرم کیا ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے، ایسی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اگر یہ آدمی کامیاب ہو گیا تو یہ لوگ اس کی جو گستاخی ہے یہ بھول جائیں گے. اور اس ٹائم بھائی میں نے سٹیٹس لگایا تھا فیس بک میں کہ یار عمران خان صاحب اگر پورے پاکستان کو اتنی پاکستان کی ترقی کر دے کہ وہ گھر کے ہر آدمی کے اوپر 1-1 کروڑ روپیہ وظیفے کا اعلان کر دے، ہر آدمی کے گھر میں 1-1 کروڑ روپیہ دینا شروع کر دے، تب بھی میرے دل میں 0.01% بھی اس کے لیے میرے دل میں نرمی نہیں آئے گی کہ جو اس نے غلطی کی، جو اس نے گناہ کیا، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے. تو ناظرین یہ وہ انسان ہے شہیر سیالوی جو صرف عمران خان صاحب کی طرح بیانات، صرف باتیں کرنا، اچھی باتیں کرنا، اور عمل اس کا زیرو ہے. اس کے اوپر میں کئی 2-3 ولاگ بنا چکا ہوں، اس کی اصلیت آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکا ہوں. تو یہ تو تھی شروعات، ابھی تو یہ پارٹی کی شروع ہے. اس کے جو کارکن ہیں، اس کے جو چاہنے والے تھے، تو یہ بہت غلط فہمی میں تھا کہ وہ تو میرے ساتھ ہیں، لیکن وہ تو تحریک لبیک کی وجہ سے اس کو سپورٹ کر رہے تھے، تو وہ ابھی سامنا شروع آ گئے. تو اس حسن نوجوان نے جو حافظ آباد کا ہے، اس نے صحیح چہرہ دکھایا عوام کو شہیر سیالوی کا، کہ یہ کہتا ہے کہ ہم اور تحریک لبیک والے ایک ہیں. اور ساتھ میں حسن یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے مرکز سے بھی رابطہ کیا ہے، مرکز سے بھی پوچھا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ کمینہ جھوٹ بولتا ہے، اس کا تحریک لبیک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے.